खुदावन यीशु मसीह में आप सबको पादरी इकबाल डैनियल का मोहब्बत भरा सलाम अर्ज हो। हम ने पिछले हफ्ते के दौरान में 10 अहकाम का जिक्र किया और अकीदों पर बात की। रसूलों के अकीदे के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। मैं एक बार फिर बताता चलूं कि अकीदा वो बयान है जिसे किसी शख्स या लोगों की एक जमायत के ईमान और तालीम के मुतालिक हम जान सकते हैं। मैंने बताया था कि हम अगर अकीदों के बारे में गौर करें तो हम आम तौर पर रसूलों का अकीदा यानी अपोस्टल्स क्रीड उसी की बात करते हैं और वही हमारे सामने आता है। लेकिन दो और मसीही अकीदे भी मौजूद हैं जो रसूलों के अकीदे से मुमासलत रखते हैं। ये दो अकीदे नकाया का अकीदा और तीसरा अथनासियस का अकीदा है। जब इब्तिदाई मसीही कलीसिया में खुदा के मुतल्लिक़ कुछ झूठी तालीमात उभरी तो फिर ये दो अकीदे लिखे गए ताकि खुदा के मुतल्लिक़ बाइबल की सच्चाई का एतराफ़ किया जाए और गलतियों को मुस्तरद किया जाए। हम इन दोनों अकीदों का भी मुताला करेंगे, लेकिन ये भी याद रखें कि वो दोनों अकीदे भी सीखने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं और दुरुस्त हैं, क्योंकि हम उनको बाज़ औक़ात अपनी इबादत में भी अपने ईमान का एतराफ़ करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी इस तालीमी अकीदों के बारे में बयान में ये अर्ज़ किया था कि हम अगर कलीसिया पाकिस्तान यानी कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के चर्च में बच्चों के इस्तेकाम की क्लास का इंतज़ाम करते हैं तो हम उन्हें अकीदों के बारे में एक मुकम्मल, मुफस्सल और जामिया तालीम उन्हें ज़रूर देते हैं। हो सकता है कि कहीं पर उन्हें शायद ये तालीम नहीं मिलती हो, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं ज़रूर क्लास में बाइबल स्टडी के दौरान में इन पर ज़रूर गौर करता हैं। और मैं ये बताता हूँ कि कलीसिया पाकिस्तान यानी कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के हम ईमान के इकरार के तौर पर हम जिन अकायद को इस्तेमाल करते हैं उसमें रसूलों का अकीदा यानी कि अपोस्टल्स क्रीड, नकाया का अकीदा नाइसीन क्रीड, अथनासियस का अकीदा द अथनासियन क्रीड और चौथे नंबर पर हम अपने कलीसिया पाकिस्तान का जो ईमान का बयान है, जो कलीसिया पाकिस्तान का जो ईमान, इकरार ईमान है कलीसिया पाकिस्तान का, हम उस पर ही बात करते हैं जो किसी भी तौर पर इन तीनों अकायद से अलहदा तालीम नहीं देता, बल्कि उनकी तालीम को और मुफस्सल और वाज़ह तरीके के साथ उन्हें पेश करता है। हम बात कर रहे हैं रसूलों के अकीदे की। रसूलों का अकीदा हम जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं रसूलों का अकीदे में क्या लिखा हुआ है। रसूलों के अकीदे का जो आगाज़ है वो इस तरह से होता है कि मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। ये अकीदे का पहला हिस्सा है। हम जब पहले हिस्से की बात करते हैं तो फिर हम इस पहले अकीदे के अंदर जब हम बयान करते हैं तो पहले अकीदे का जो पहला हिस्सा है वो रसूलों के अकीदे का वो ये है कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। याद रखें कि रसूलों के अकीदे के 3 आर्टिकल हैं और ये उसका पहला हिस्सा यानी कि पहला आर्टिकल है। जब हम इस पहले हिस्से पर जोर करते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, जब हम ये इकरार करते हैं तो इसके 3 मतलब हैं।
3 مطلب ہیں اس کے۔ پہلا، جیسا کہ خدا نے موسوی شریعت میں پہلے یہ حکم فرمایا ہے کہ میرے حضور تیرے لیے کوئی دوسرا خدا نہ ہو، اسی طرح یہاں پر کلیسیا میں خدا کے حق میں یہ اصول ایمان ہیں۔ خدا ہی سب چیزوں کی ابتدا ہے اور خدا کے بغیر کوئی چیز بذات خود قائم نہیں ہوئی۔ اور دوسرا مطلب، مسیحیت میں یہ خاص تعلیم ہے کہ وہ خدائے برحق جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، ہمارا باپ بھی ہے، یعنی کہ وہ قدوس ہے۔ خدا جو عقل انسانی سے باہر ہے، ایمان کے وسیلے سے ہمارے اتنا قریب ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کے نزدیک ہے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا کے پدرانہ رشتے کے متعلق تعلیم خاص ایمان سے تعلق رکھتی ہے، دنیاوی طور پر نہیں، بلکہ یہ تعلیم ہمیں دنیاوی طور پر تو نہیں ہم سمجھ سکتے، نہ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن مسیحی اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جا بجا یہ تعلیم دی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے پہلے آرٹیکل کی، میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا عدل مطلق باپ پر جو آسمان زمین کا خالق ہے، ایمان رکھتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے جب ایک مسیحی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں؟ جب ایک مسیحی یہ کہتا ہے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے سچے خدا کو جانا سیکھ لیا ہے، بائبل کو خدا کے کلام کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ زبور 31 اس کی 14ویں آیت میں ہے، لیکن اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہی ہے، میں نے کہا تو میرا خدا ہے۔ متی کی انجیل 8واں باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے صوبیدار کا اس پر اعتقاد رکھنے کو بڑا ایمان کہا، اور متی کی انجیل میں ہی 15ویں باب میں یسوع نے کنانی عورت کا اس پر اعتقاد رکھنے کو بڑا ایمان کہا۔ ہم اس طرح سے خدا پر ایک بڑا ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا قادر مطلق باپ آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ پیدائش کی کتاب کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ خروج 20ویں باب میں 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر کو جو کچھ اس میں ہیں بنایا۔ اور زبور 33 میں پڑھتے ہیں کہ آسمان خداوند کے کلام سے بنا، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقع ہو گیا۔ اور ہم جب بائبل مقدس کو کھولتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ خدا جو آسمان زمین کا خالق ہے، ہم اس کے اندر محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ ہمیں محفوظ رکھنے سے اپنی بھلائی کو ظاہر کرتا ہے۔ میرا آسمانی باپ مجھے محفوظ رکھنے سے اپنی بھلائی ظاہر کرتا ہے، وہ مجھے تمام چیزیں جو میرے جسم و زندگی کے لیے درکار ہیں وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ زبور 36 چھٹی آیت، اے خدا تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے، اے خدا تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ ہمارا خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا آسمانی باپ ہر ایک چیز کو ہماری زندگی میں ہماری اچھائی کے لیے استعمال کر کے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم خدا کے حضور اپنی اس شکر گزاری کو پیش کرتے ہیں کہ جب وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ میری یا ہماری محنت کا پھل ہے، بلکہ ہم اس کے حقدار ہیں، وہ رحیم اور بھلا ہے۔ زبور 118 کی پہلی آیت ہے، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ عزیزو، ہم نے پہلے آرٹیکل پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور جب پہلے آرٹیکل کی میں بات کر رہا ہوں تو ہم جب یہ پہلا حصہ پڑھتے ہیں اور ہم آگے بڑھ کر یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی مسیحی اپنی قسمت کی بابت فکر کرتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدائے قادر نے حکم کیا ہے یا میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس لیے یہ واقع ہو گیا، بلکہ مسیحی
اور ایماندار یہ کہے گا کہ خدا تعالیٰ، میرا خدا میرا آسمانی باپ ہے، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور مجھ سے بہتر جانتا ہے، میری سلامتی کے لیے کن حالات کی ضرورت ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہو میں اس کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کروں گا، کیونکہ سب کچھ میرے آسمانی باپ کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ عقیدے کے پہلے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیحی کلیسیا کا کتاب مقدس کے مطابق یہ ایمان ہے کہ وہ خدا جو خالق اور مالک ہے وہ ہم سے ایسا قریب ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کے نزدیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ہمارا مقدر جیسا بھی ہو، تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی محبت کے سبب یہ سب کچھ اسی طرح سے ہے، اور خدا باپ کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں کوئی وہ اپنی طرف سے کمزوری نہیں دکھاتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہمارا خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ لہذا آج ہم نے آرٹیکل رسولوں کا عقیدے کا جو پہلا آرٹیکل ہے ہم نے اس پر غور کیا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔